کسی کی جے مجھے کیوں پکارا کیا کرا جانتے ہو، کسی کی جے مجھے کیوں پکارے کیا کرا جانتے ہو، ہمیں کافی اپنا ناکا سنتے کیا رسول اللہ۔ سپائے مسلمہ نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے کیا ترجمہ کے تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور اس کے دین پر کہ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوگا تو وہ کام بھی وہی کرے گا جو اللہ اس کے رسول اس کے لیے فرمایا قرآن میں حدیثوں میں آیا ہے۔ آج کی تقریر نہیں بلکہ ایک وضاحت ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق بولنے، سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایمان بہت عظیم دولت ہے۔ ہم اپنے گھر میں نیاز بناتے ہیں، نیاز کے اندر روا کہتے ہیں، روا ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں۔ اچھے سے اچھے 20 ڈرائی فروٹس ملا دیا جائے، دیسی گھی سے روے کو بھون دیا جائے، مگر اس میں شکر نہ ڈالے تو پھر اس کو حلوہ تو نہیں کرے۔ کچھ اور کہہ سکتے ہیں مگر اسے حلوہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ حلوے کی بات جب آئے گی تو خیال جہاز کی طرف جائے گا کہ کوئی میٹھی چیز ہے، مگر اس جگہ پر اگر کوئی نمک ڈال دے تو اس کو حلوہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سمجھانے کے لیے بات کہ مسلمان اور مومن، مسلمان ہونا الگ بات ہے اور مومن ہونا الگ بات ہے۔ اور مومن کے لیے ضروری ہے جس طرح حلوے کے لیے میٹھا ہونا ضروری ہے، میٹھا اس میں ڈالنا ضروری ہے، اسی طرح مومن کے لیے اس کے اعمال میں، اس کے اعمال سے اور اس کے اعمال سے زیادہ اس کے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، کوئی بندہ حج کرے، زکوٰۃ بھی دے، جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے ان چیزوں کی ادائیگی بھی کرے، وہ مسلمان ہے، مگر نماز بھی پڑھے اور جا کر کسی مندر میں پوجا کر لے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عوام اس معاملے میں خود بھی فیصلہ لے سکتی ہے، یا کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے، مگر اللہ اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف کام بھی کرتا ہو، یعنی جن سے دور رہنے کو کہا گیا ان سے دوری نہ رکھتا ہو،
طرح ہے کہ حلوے کے برتن میں حلوہ بنانے کے لیے ڈرائی فروٹ ڈالے جائے، سوجی ڈالی جائے، گھی ڈالا جائے، اس میں مٹھاس کے لیے چینی شکر نہ ڈالی جائے، تو وہ بنی ہوئی چیز اس کو حلوہ اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اس معاملے میں ایک ایسا بندہ جو نماز تو پڑھے، روزہ تو رکھے، مگر بد مذہب کو بد مذہب نہ جانے، بد عقیدہ لوگوں کو بد عقیدہ نہ جانے، یا ایمان کے جو لوازمات ہیں اس لوازمات کو پورا نہ کرے، اس بندے کو آپ مسلم کہہ سکتے مگر مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے شرائط ہے یہ کہ ایمان جہاں یہ نام ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جہاں زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اگر اس معاملے میں ہمارا ظاہر اقرار اچھا رہے مگر قلب کے معاملات، تصدیقات کے معاملات ہمارے متغیر رہے، بدلے ہوئے رہے، اس میں تبدیلی رہے، تو پھر فقہ کچھ اور کہتا ہے۔ وہ یہ کہ ایمان بہت عظیم دولت ہے جو اللہ کے فضل سے، ہمارے کمال سے نہیں، ہماری لیاقت و قابلیت و صلاحیت کی وجہ سے نہیں، ہمیں بس اللہ کے فضل سے ایمان ملا ہے۔ اور جب اللہ کے فضل سے ہمیں ایمان ملا، کیونکہ بہت سے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، مگر اللہ نے ہم پہ طرف سے فرمایا کہ ایمان والوں میں پیدا فرمایا، تو اب ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں، اللہ رب العزت سے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہیں، اس سے استقامت و استقلال مانگتے رہیں، یہ ہمارے ضروری ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور اس کے یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ پھر اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تجھے ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ تیسری دفعہ پھر اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما دیجیے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ سرکار نے فرمایا اللہ مجھے ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ تین دفعہ اس صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں ولی ہونے کے لیے، ولی بن جاؤں اس کا مطالبہ کیا کہ دعا فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ مطلب یہ کہ سرکار کے صحابہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اگر سرکار حاضر اٹھا لے اور میں اپنے زبان سے کلمات کو نکال دے کہ اللہ اسے ولی بنا دے تو ولی بن جائے۔ اس عقیدے کے ساتھ صحابی حاضر ہوئے، اور یہاں کا بتانا مقصود وہ یہ ہے کہ تین دفعہ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ دعا فرما دیجیے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے ایمان پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ایمانی موت دے، ایمانی زندگی دے، ایمانی موت دے۔ سرکار نے تین دفعہ یہ کیا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے میرے لیے یہ دعا فرما دیجیے کہ میں اللہ کو ولی بن جاؤں، اور آپ ہر دفعہ یہی دعا فرما رہے ہیں کہ تجھے اللہ ایمان پہ رکھے اور ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی کیا ایمان سے بڑھ کر بھی اور کوئی دولت ہے؟ ارے ایمان پہ خاتمہ ہو جانا ہی اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، کہ اللہ نے اسے ایمانی زندگی بھی دی ہے اور ایمانی موت دی۔ سرکار کا بار بار یہ دعا فرمانا ہمارے آپ کے لیے یہ تنبیہ اور نصیحت ہے کہ انسان کو ہر لمحہ اپنے ایمان کی فکر ہونا چاہیے۔ دیکھیے معاملات بہت پیچیدہ دن بدن ہوتے جا رہے ہیں۔ آج معاملات ایک طرف یہودیوں کا،
نصرانیوں کا کفار کا معاملہ ہے اور ایک طرف آپسی معاملات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں سے کسی کو یہ سمجھ ہو جائے کہ یہ موضوع جن باتوں کا آج یہ کوئی فائدہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا انسان جان رہا ہے اور کتابوں میں اپنے جاننے کے مطابق صحیح پا رہا ہے تو اس پر یہ ضروری ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے دل میں برا جانو، اور یہ ضعف ایمان ہے، یہ کمزور ایمان ہے۔ ایمان تو ہے مگر یہ ایمان کمزور ایمان ہے۔ مطلب برائی دیکھو تو یہ برائی دیکھنے کے لیے یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کا مجدد ہی ہو یا اپنے وقت کا فقیہ ہو یا اپنے وقت کا مدبر ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا پورے ہندوستان یا جس ملک میں رہتا ہو وہاں کا قاضی ہو، یہ تخصیص نہیں ہے۔ جو برائی دیکھے اس مسلمان پر، اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی پر اسے متنبہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کم از کم اتنا کہ وہ دل میں برا جانے، کم از کم اتنا کہ وہ دل میں برا جانے۔ اور آج ہمارے معاملات ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اسے دل میں برا جان رہے ہیں، ایسے ہمارے معاملات نہیں ہیں۔ بات ہوگی کہ آج معاملات اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا اور نصرانیوں کے معاملات ہے، اور آج جو ہے کفاروں کے معاملات سب پر منڈرا رہے ہیں، مگر ان معاملات میں پھر ان معاملات کو دخل اندازی دینا یا ان کی باتیں چھیڑنا یہ مناسب نہیں۔ ہو سکتا کوئی کہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جان لے سکتا ہے، وہ ہمارے گھر کو تباہ برباد کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے آنکھوں کو تباہ برباد کر دے یا ہمارے گھروں کو نیست و نابود کر دے، وہ دنیاوی معاملات تک ہے، مگر یہاں جن کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بات ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے عقیدوں سے ہے کہ اگر ایمان ہی نہ رہا، عقیدہ ہی اچھا نہ رہا تو تم گھر لے کے کیا کرو گے؟ گھر دنیا میں رہنے والا ہے، تمہاری بلڈنگیں گھر میں جو دنیا میں رہنے والی ہے، تمہاری ساری طاقتیں دنیا میں رہنے والی ہے، مگر ساتھ میں جانے والی شے ایمان ہے۔ اگر ایمان اچھا رہا تو قبر کی منزل بھی اچھی ہے، اور ایمان خراب رہا تو وہ منزل بھی اور آخرت کی منزل بھی خراب۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملہ ضرور پیچیدہ ہے، ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، مگر جہاں اتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے تقاضے کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے جتنی جد و جہد ایک اسرائیلی پروڈکٹ کی جا رہی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ جو ہے جد و جہد ایمان کی تحفظ کے لیے ہونا چاہیے، عقیدے کی تحفظ کے لیے ہونا چاہیے، کہ یہاں تو ہمارے مال و اسباب برباد ہو سکتے ہیں اور ان سے ملنے پر ہمارا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، ارے ہمیں ہماری قابلیت پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری سوچ فکر، ہماری بلندی ذہانت پر ہمیں غرور و تکبر یا جو ہے خام خیالی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ ضروری ہے، ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے ہر معاملے میں مقدم اللہ کی قدرت ہو۔ ہماری سوچ، ہماری کوشش، ہماری جد و جہد، ہمارے معاملات ناقص ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے، وہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور اس کی تدبیر یقیناً وہ اچھی تدبیر ہے۔ آج اگر کوئی خیال نہیں کر لے کہ ہم آج طرح طرح کے دشمن ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں تو ہم جو ہے ہمارے مذہبی مخالف سے اتحاد کر لیں یا ان کے ساتھ مل جل کر سیاسی معاملات ہو یا دنیاوی کے کوئی معاملہ ہو اس میں ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کرے، تو یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا خیال ہے نا، مگر جب بات ایمان کی آئے گی
کیونکہ یہاں پر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل یا کوئی اور دوسرا ملک جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ تکلیف ہمارے ایمان پہ نہیں اٹیک کر رہا ہے. ہمارے ایمان پر ہو سکتا ہے کسی اور بہانے سے وہ ایمان پہ بھی اٹیک کر رہا ہو، مگر ظاہر نہیں ہے کہ وہ ہمارے معاملات پہ دخل اندازی کر رہا ہے. مگر جو بد مذہب ہے، جو بدعقیدہ ہے، وہ ہمارے دنیاوی معاملات پہ نہیں، وہ ہمارے ایمان پہ اٹیک کرتا ہے نا. بات یہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، پیچیدہ ہوگی ہے نا کہ بات کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کھل کے بتاؤں کہ آج سنگمیر کے اندر جو رفتہ رفتہ اللہ محفوظ رکھے، رفتہ رفتہ صلح کلیت کی طرف لوگ گامزن ہوتے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں آپ کو سب کو متنبہ ہونا چاہیے. کیا صلح کلیت ہے؟ صلح کلیت یہ ہے کہ ایک بد مذہب کی بد مذہبیت کو جان کر پھر اس کو بد مذہب نہ جاننا، یہ صلح کلیت ہے. گرچہ ایسے معاملات نہ ہو مگر یہ رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے قدم یہ صلح کلیت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں، اور عوام کو مذہبیت میں دھکیلنے کی ایک ناپاک اور ناکام کوشش ہے. اور اگر یہ عوام کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اگر ذمہ داران اور خواص اس میں جو ہے شامل ہو جائے تو پھر حیرت اور سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور پھر ضرورت پڑتی ہے کہ حق کا اعلان کیا جائے اور سچائی کا اظہار کیا جائے. بات سنگمیر کے اندر، اور یہ بات میں مائک میں کہہ رہا ہوں، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. آج معاملات یہ ہے کہ جو بھی معاملات مسلمانوں کے خلاف غیر قوم جو ان کے معاملات کو بگاڑنے پر طرح طرح کی کوشش کرنے کی کوشش یہ ہے کہ ان کی یعنی ہماری بچیوں کو مرتدہ بنا دیا جائے ہے نا، اس کو پھنسا کر اس سے شادی کر دی جائے. اس کے حل کے لیے ہم نے کیا تدبیر نکالی؟ ہم نے تدبیر کیا نکالی کہ سب مل کے کام کریں. مجھے بتاؤ، آپ کی یہ سوچ مکمل ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے؟ آپ کی سوچ آپ کو یہ کہہ رہے کہ سب مل کے رہیں گے، سب مل کے کام کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا. ہمارا ماننا الحمدللہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اپنے عقلوں میں نہیں، اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ کے فرمان میں بھروسہ رکھو. اور ہمیں فرمان یہ دیا گیا ہے ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن لَقِيتُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ. ہمیں فرمان یہ جاری کیا گیا کہ بد مذہب ہو، فتنہ پرور ہو، ان سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے سے دور کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے. ہمیں تو تلقین نہیں دی گئی. یہ کس کے تعلق سے ہے؟ کس کے تعلق سے ہے؟ اب حدیث کتاب جو ہے حدیث کی تشریح جہاں کی گئی اور جہاں وہ کہاں اس پر تبصرہ کیا، ان کتابوں کو رکھ کے دیکھے کہ وہاں پہ مراد کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، کیا کون سی باتیں ہیں جہاں پہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے. آج کیا کیا گیا، کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک کالج بنانا ہے. میں یہ بات پھر کہوں کہ کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ سنی آپس میں مل کر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے؟ بولو، ارے بولو بولو. تم ہر محلے میں نیاز بناتے ہو، بناؤ. غوث پاک کی یاد میں کرتے ہو، کرو، بزرگوں کا فیض ملے گا. ہم بھی کرنے والے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سنیوں کا یہ سیوا ہے، ہماری عادتوں میں ہے. ہم سنیوں کی سنیت کی پہچان ہے بزرگوں کو ماننا، ٹھیک ہے. مگر میرا یہ کہنا ہے، پھر میں مطالبہ کر رہا ہوں، اگر آپ یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جو ہے سب مل کے کام کریں گے تو آسان ہو جائے گا، میں کہتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر یہ بھروسہ کہ وہاں پر جنگیں جو ہیں موٹا کے موقع سے سرکار نے 3000 سپاہیوں کو روانہ کیا تھا. اس کے مقابلے میں 2 لاکھ کافروں کے مقابلے میں، 2 لاکھ نصرانیوں کے مقابلے میں 3000 کو بھیجا تھا. تاریخ گواہ ہے ان 3000 نے ان 2 لاکھ کو نیست و نابود کر کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا تھا. تعداد کے بنیاد پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، اللہ کی
ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے جنگی لڑی جاتی ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ایمان اسلام کا کام کیا جاتا ہے. اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. میں پھر کہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ہر محلے میں نیاز ہوتی ہے. کرو، اچھی باتیں کرو، مگر میں یہ بات 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ 1 سال یہ سارے محلے کے ذمہ داران کو بٹھایا جائے اور ان سے مطالبہ کیا جائے کہ آج آپ کے یہاں کتنی کی نیاز ہوتی ہے. کوئی کہے گا ہمارے 10 بیگ چلے گا یا 25 بیگ چلے گا. کتنا خرچہ آئے گا؟ کم از کم 5 لاکھ آتا ہے پیسہ. کم از کم 5 لاکھ یا 3 لاکھ مان لیں. 5 لاکھ ایک محلے میں خرچہ آ رہا ہے یا 3 لاکھ ایک محلے میں خرچہ آ رہا ہے. ہمارے یہاں کم از کم 20 محلے ہیں جہاں نیازیں ہوتی ہے. اس کو ڈیوائڈ کر لیجیے، کتنے ہو رہے ہیں؟ 5 سے 20 کتنے ہو رہے سے حساب؟ 1 کروڑ میں 1 کروڑ روپیہ ہمارے پاس 1 سال میں آئے گا. ٹھیک ہے، نیاز کے موقع سے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کام مشکل نہیں ہے، بس چاہے سوچے تو 50 لاکھ کی آپ نیاز کر لیجیے. میں کہہ رہا ہوں صبح میں بھی نیاز کیجیے، رات میں بھی نیاز کیجیے. 50 لاکھ کی نیاز کر لیجیے اور 50 لاکھ جو آپ کے پاس بچ رہا ہے اس 50 لاکھ کی زمین خریدیے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. 50 لاکھ روپیہ آپ نیاز میں کھلا دیجیے، اذنیام کر لیجیے اور 50 لاکھ روپیہ بچا کر غوث پاک کے نام سے 50 لاکھ کی زمین خرید لیجیے اس نیت سے کہ ہم یہاں اپنے بچوں کے لیے کالج بنائیں گے جس کا نام جیلانی کالج ہوگا، غوثیہ کالج ہوگا، شبلی کالج ہوگا. ٹھیک ہے، اگلے سال پھر اس منصوبے کو قائم رکھتے ہوئے پھر اعلان کیجیے. صرف 2 سال کی ضرورت ہے، صرف 2 سال. پھر 2 سال یہی کیجیے اور پھر 50 لاکھ کی نیاز کر دیجیے، کھلا دیجیے اور 50 لاکھ کی بچا لیجیے. اس 50 لاکھ میں عمارت تیار کر دیا. ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ 2 سال میں سنیوں، کھا کر پچانے والوں اور ہڈیوں کو پھینک دینے والوں پھینک نہیں پھینک. 2 سال کے اندر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا قیام کر سکتے ہیں. کوئی مشکل ہے؟ بولو. مگر ہم چاہیں گے تو ہمیں تو شہرت کی ضرورت ہے، ہمیں تو نام کی ضرورت ہے، ہمیں تو وہ ٹریڈ مارک چاہیے کہ اس نے کیا. یہاں تو سب کے مل کی بات آ جائے گی نا کس نے کیا. ارے یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نے کیا. جو مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ان لوگوں نے کیا. نہیں کر سکتے؟ آسانی سے کر سکتے. مگر ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم سب کو کھچڑی بنانا چاہتے ہیں. کھچڑا نہیں، ہضم نہیں ہوگا ادھر. کھچڑی بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان پھر یہ ہوگا کہ آہستہ کیونکہ ان کے منصوبہ جات آپ کے جب ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی دعاؤں کے نام پہ بلایا جاتا ہے تو اور اس کے لیے کبھی کوئی منصوبہ بھی تیار کیا جاتا ہے تو اپنی تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے دنیاوی مفاد ہے، دنیاوی فائدہ ہے ڈھونڈ رہے ہیں. مگر ایمان والوں کو ایمان کی فکر ہونا چاہیے. آج دلیل کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کافروں سے صلح کی. کیا کیا؟ کافروں سے صلح کی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے صلح کر سکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، تو ہم لوگ کیوں نہ کریں؟ ارے حضور کا کام کار نبوت ہے، حضور کی نگاہ نبوت ہے، حضور کی سوچ نبوت ہے. اور جو حضور دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا، بلکہ وہ جس کے تعلق سرکار نے فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ. ان صحابہ میں سے وہ صحابی جو حضرت عمر کے نام سے مشہور ہے، گھر میں ایک چیز بنی، کسی معاملے پہ بات ہوئی، حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے بات کا ذکر کیا تو بیٹے نے کہا مگر
حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، صرف مگر کہا کسی معاملے میں، کہا سنو اپنے جملے کو واپس لو، رسول اللہ کی بولی میں اگر مگر نہیں چلتا، صرف سر جھکا کر دل سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ بولی رسول اللہ کی ہے۔ وہی عمر جن کی ایمان کا تقاضا میں یہ بات بولنے پر اپنے بیٹے کے سامنے بات بولوا، آپ کی زبان سے کلمات نکلے، صلح حدیبیہ کے موقع سے جب سرکار صلح حدیبیہ فرما رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر گھوم کر صحابہ میں بات کر رہے تھے، سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں، ہم ان سے صلح کیوں کریں، کیا ہم جنگ نہیں کر سکتے، کیا ہم انہیں مار نہیں سکتے، کیا متحد نہیں کر سکتے، کیا ہم کمزور ہیں، یہ سب باتیں عمر فاروق کہہ رہے تھے۔ آخرکار صحابہ کہتے کہ عمر ایمان کا کیا مطلب ہے اور ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ عمر فاروق نے جملہ کہا تھا، میں مومن ہوں الحمدللہ، اور میرے ایمان کے اندر جو مضبوطی آئی ہے وہ عمر صدیق کی وجہ سے۔ سنو کیوں؟ ادھر ادھر خیمے میں عمر فاروق گھوم رہے تھے، آخر میں عمر صدیق کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابو بکر، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں؟ چلیے آپ چلیے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کو اس معاملے میں اپنی زبان سے کچھ جو ہے آپ کلمات نکال دیجیے، جملے میں نے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کمزور ہیں، کہ ہم لڑ نہیں سکتے، آپ چلیے اور صلح نہ ہو اس کی کوئی بات ہو۔ ابو بکر صدیق کا جواب سنو، وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہے عمر تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ وہ عمر کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس عمر سے ابو بکر صدیق نے کہا، عمر تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تو رسول اللہ کی بولی کی بولی نکالے؟ اور یہ فیصلہ ابو بکر کا نہیں، یہ فیصلہ محبوب خدا کا ہے، اور اسی محبوب خدا نے ہمیں یہ فیصلہ سنایا ہے، کیا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن لَقِيتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ۔ کیا جب تم میں فتنہ پرور لوگ آ جائے تو ان کو اپنے سے دور کرو اور خود ان سے دور ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ابھی چند دن پہلے اس میٹنگ کا ہم کو بلایا گیا، ہم تو نہیں گئے، مگر میں ان سے پھر بتقاضائے بقائے سنیت اپنے جملوں کو احتیاط کا جامہ پہنا کر میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو عوام تو عوام، مگر جو خواص جو مسلح امامت پر فائز ہے اور جن کی بولی مسجدوں کے مقتدیوں کے لیے ان کے لیے ایک نصیحت ہے، ان کے لیے ایک راہ کا ایک دین میں آسانی کے لیے یا آسان صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اگر وہ لوگ ان حرکات کے ان معاملات میں اگر وہ خود پھنس جائے، وہ خود داخل ہو جائے، شامل ہو جائے، تو پھر عوام کا اور نادانوں کا اور جاہلوں کا پھر کیا حال ہوگا۔ میٹنگ ہوئی، اس میں سنی تبلیغی علماء کو بلایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں مشورہ یہ رکھا گیا، اس مقصد کے لیے بلایا تھا کہ ایک زمین خریدنی ہے جہاں جو ہے بچوں کے لیے کالج بنے۔ کل ہو کر جب اس کالج سے کیونکہ ایک اسکول مسلمانوں کے نام پہ بنائی گئی اور وہاں جانے پر حاجی صاحب صاحب اس کے گواہ ہے کہ وہاں جانے پر یہ خبر ملی کہ ہفتے میں ایک دن ان کا مولوی آ کر یہاں درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے بچے وہاں پڑھے، ہماری بچیاں وہاں پڑھے اور وہاں ان کی تبلیغ کا ان کے کام کا معاملہ نہ ہو؟ محال، ممکن ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہوگا، مگر یہ کام کہ ہم آپس میں نہیں کر سکتے، ضرور کر سکتے
تقریر کے اندر اگر صرف عوام کو بلایا جاتا تو بات سمجھ میں آتی، چلو عوام کا مسئلہ ہے، علماء کو بلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد ضرور ہوگا کہ آپ کو اس لیے بلایا جا رہا کہ آئندہ دنوں میں پھر مسجدوں سے چندے کا اعلان ہوگا اور پھر چندہ کیا جائے اور پھر علماء وہاں شرکت کرے تو ان کا شریک ہونا کیسا؟ یہ فتاوا تاج شریعہ ہے۔ میں اس سے پڑھ کے اس فیصلے کو سناؤں گا تو تاج شریعہ نے دیا۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ روٹیاں نہیں کھاتے ہیں، صرف جو مسلک اعلیٰ حضرت سکھاتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل کیا بھی جائے اور کرایا بھی جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، کوئی کہے گا مسلک اعلیٰ حضرت میں بڑی سختی ہے، ارے سختی نہیں، یہی آسانی ہے کہ اگر یہ آسانی پہ چلو گے تو پھر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑ جائے گی، مسلمان ہے دوبارہ کلمہ پڑھنا نہیں پڑے گا، مطلب یہ تجدید ایمان کے لیے، کیونکہ بدعقیدگی نہیں آئے گی تو اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے جو ایسی تنظیموں اور ایسے بات نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤ اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ نقصان سننا چاہتے ہیں؟ بولو نقصان سنیے کیا ہوا۔ میں نام لے کے بول رہا ہوں آج، اس کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میرے اوپر یہ ضروری ہے کہ میں جو جان رہا ہوں اس کو واضح کروں، نہیں تو روزے محشر میری پوچھ ہوگی۔ آپ کے شہر کی ایک مسجد ہے، مغل پورہ مسجد۔ اس مغل پورہ مسجد کے اندر ایک جماعتی مولوی کے لیے 2-3 روز پہلے قرآن خوانی رکھی گئی اور اس قرآن خوانی میں ان کے لیے دعا مغفرت بھی کی گئی۔ دعا مغفرت بھی کی گئی۔ مسجد آپ کی ہے، ہاں؟ ان محفلوں کا نقصان یہاں ہوتا ہے پھر کہ جب مسجدوں میں ایک عوام کی بات ہو، عوام میں سے کسی جاہل کی بات ہو، اس میں ہیلے بہانے آپ کچھ چھوٹے نکال سکتے ہیں، مگر ایک جماعتی مولوی ہو، کہ وہ جماعتی مولوی عقیدوں سے ناواقف ہے، کہ ان کے عقیدوں سے ناواقف ہے، بولے نہیں واقف ہے، یقیناً واقف ہے۔ اور جب آپ جان رہے ہیں کہ یہ جماعتی مولوی تھا جو مر گیا، اس کے لیے اپنی مسجد میں دعائیں مغفرت اور قرآن خوانی کروانا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ قدم صلح کلیت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ بولو۔ اور یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان مجلسوں کا نقصان ہے کہ جب ہماری عوام ہمارے پیشواؤں کو، اماموں کو، خطیبوں کو، ہمارے رہبر رہنما جو کہلواتے کہتے ہیں، ان کو اگر ایسی محفلوں میں جاتا ہوا سمجھاری بات نہیں رہی۔ یہ فتاوی تاج شریعہ ہے۔ فتاوی تاج شریعہ کی پہلی بات میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ اس بات پر کوئی یہ کہے کہ حذیفہ فتنہ پھیلا رہا ہے، کہے گا کوئی کہنے والا کہو حذیفہ کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، الحمدللہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال پوچھا گیا کہ بعض لوگ ذیل سے دشمنی یا حسد یا دین میں حق گوئی کے باعث اس کے بائیکاٹ یا اسے رسوا کرنے پر تلے ہوتے ہیں، نیز اس کے خلاف فتنہ پرور یا فتنہ برپا کرنے والا جیسے نازیبا کلمات استعمال کر کے داغدار کرنے والے کے برابر اس کا کیا حکم ہے؟ جو ایسے لوگ حق بولے اور حق بولنے والوں کو لوگ فتنہ پرور یا فتنہ پھیلانے برپا کرنے والا کہے، اس کے تعلق حکم کیا ہے؟ تاج شریعہ کا فتویٰ ہے۔ تاج شریعہ فرماتے ہیں حق گوئی کی بنا پر کسی کو فتنہ پرور وغیرہ کلمات کہنا حرام بد انجام ہے، لہذا ایسے معاملات میں حق گو کا ساتھ دے۔ حق گوئی ہمارا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اب تو ہو گیا کہ پورے باقی ہی پڑھنا، چند مسائل میں بتا دو، آپ کو سنا کروں، سمجھائی بات میری۔ یہ امام احمد رضا مسجد بحمدہ تعالی
اس کی بننے کی وجہ ہی یہی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی تحفظ کی بقا کی کوشش و جد و جہد کی ہے. اور انشاءاللہ میں جب تک ہوں انشاءاللہ یہاں تو یہ ہوتا رہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ. ہاں اگر کسی ذمہ دار کو تکلیف ہے نہیں ہے حاجی صاحب ہم جانتے نہیں ہیں الحمدللہ کسی کو نہیں ہے اور کبھی ہو بھی جائے تو ایسی نوکری پہ ایسی نوکری پہ 1000 مرتبہ تھوک کیونکہ ایسے معاملات دوبارہ نہیں. الحمدللہ یہ امام احمد کا مسجد ہے اور یہاں کے متولیان مسلیان اور ذمہ داران کی وجہ سے بھی کچھ معاملات میں ہمیں ہمت مل جاتی ہے کہ یہاں سے حق بولنے پر پابندی نہیں ہوتی بلکہ الحمدللہ تائید کی جاتی ہے. کرتے آپ لوگ تائید کرتے تائید. اب دیکھیں یہ فتاوی تاج الشریعہ کا دوسرا حصہ ہے اور دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 180 پر ایک مسئلہ پوچھا گیا. کہاں کے بد مذہبوں سے میل جول کیسا؟ سوال کا حاصل یہ لمبا سوال ہے. جواب میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایاکم و ایاہم لا یفتنونکم ولا یفتنونکم. اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں دھوکے سے گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں نہ ڈالے. یعنی بد مذہب دوست کے میل جول سے دور رہ کہ بد مذہب دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. برا سانپ جان پر حملہ کرتا ہے لیکن بد مذہب دوست تو جان اور ایمان دونوں پہ حملہ کرتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی سیاسی سملن جس جلسے میں مسلم غیر مسلم سبھی جمع ہو اس کو مسلم سملن کہنا اگر کہنا یہ درست ہے کہ نہیں اور اگر نہیں تو ناظم صاحب پر شرع کا حکم کیا ہوگا یہ سوال ہے. تو تاج الشریعہ نے اس کے جواب میں فتویٰ دیا کہا کہ نہیں ایسا کام نہ کرے کہ ایسا کام کرنے والا سخت گناہگار ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا سملن جس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہو وہاں پر سنی صحیح رفتہ کو جانے سے گریز کرنا چاہیے. آگے پھر فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے تعلق سے بات آئی تو جو بات میں نے کہی وہ اس کے اندر کی لوگ کہتے ہیں کہ اردو نے صلح حدیبیہ کیا تو ہم اگر مل کر کے جو ہے آپس میں صلح کر کے کچھ دنیاوی کام کر لیں تو کیا مسئلہ ہے. تو اردو تاج الشریعہ نے یہاں پر فرمایا اور مذہبی معاملات میں کفار سے استعانت حرام اور ان سے معاملات حرام اشد حرام بدکام کفر انجام ہے. مگر بارہا کا تجربہ ہے کہ نام ضرورت شریعہ کا لیا جاتا ہے. شریعت کی ضرورت بول کر نام لیا جاتا ہے اور کام اپنا کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ نام ضرورت شریعہ کا لیا جاتا ہے اور ضرورت نام کی بھی نہیں ہوتی اور مصلحت بتائی جاتی ہے مگر قوم و ملت کو ضرور مفاسد سے دو چار ہونا پڑتا ہے فتنوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور کا صلح کرنا یہ سرکار کا کام نبوت تھا کہ حضور غیب جاننے والے ہیں. حضور نے جو کیا وہ غیب. پھر تاریخ لگ کے دیکھیے جو فیصلہ حضور نے صلح حدیبیہ میں دیا تھا اس سے ہر مقام پر مسلمان کی فتح ہوئی ہے. ایک مسئلہ یہ اور آگے تاخیر ہو جائے گی. آج معافی چاہتا ہوں.
ایک فتویٰ پوچھا گیا، فتوے سنیے، جواب ایک مفتی صاحب کا جواب تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر اناؤ میں سنی عقیدے کے حضرات ہیں، مگر وہ لوگ 11ویں شریف نیز اپنا عقیدہ شادی وغیرہ میں سنیوں پھر وہابیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مگر ہم لوگ ایسی مجلس میں جہاں پر وہابی ہوتے ہیں شرکت نہیں کرتے۔ مگر حالات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان لوگوں کے یہاں نہیں جاتے تو وہ بھی ان لوگوں کی یعنی وہابیوں میں مل جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ تو آج لوگوں کی سوچ ہے، دن بدن ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے، اس میں وہابیوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسی حالات میں ہم لوگوں کو ایسی مجلس میں شرکت نیز کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور یا ایسے سنیوں کا وہابیوں کی طرح مکمل پائیدار کر دیا جائے؟ جواب میں مفتی صاحب نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ دعوت جب ایک سنی صحیح العقیدہ شخص کر رہا ہو تو بے شک اس کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہابیوں اور بدمذہبوں کو دعوت دے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اس فعل کا ذمہ دار ہے۔ یہ پیش کیا گیا تھا شریعہ کے پاس، ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا تو اس مفتی صاحب نے جواب دیا، تو جواب میں اس فتوے کے جواب میں جواب شریعہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں گزارش ہے جس پشت پر استفتاء اور فتویٰ کا جو عکس ہے اسے آپ ملاحظہ فرمائیے اور جواب میں یاد فرمائیے۔ جواب میں فرماتے ہیں صورت مسئولہ کا جواب سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ان کلمات طیبات سے ظاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہابیہ وغیرہ غیر مخلدین و دیوبندی و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار و مرتدین ہیں، ان کے پاس نشست و برخاست، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، یہ میں اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ نشست و برخاست کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نشست و برخاست حرام ہے، ان سے میل جول حرام ہے، چاہے اگرچہ اپنا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو، ان سے میل جول نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے، یہ سنو، یہ سننے کی بات، اس مجلس کے اندر ایک ایسے مولوی کو بلایا گیا تھا جس نے آج سے قریباً 2017 میں حضور کے علم غیب پر ساری بریلویت کو چیلنج سے مناظرہ کیا تھا، ہے یاد آپ لوگوں کو؟ اور یہ کہا تھا کہ حضور کو علم غیب جو مانے وہ کافر ہے امام اعظم کی نظر سے، اور دلیل پیش کی تھی حدیث کو اور وہ امام اعظم کے اس جملے کو کہ جو حضور کو علم غیب مانے وہ کافر، امام اعظم یہ کہتے ہیں، یہ دلیل میں پیش کیا اس نے۔ پھر الحمدللہ ہماری مرکز سے مرکزی شخصیت علامہ شعیب رضا نعیمی علیہ رحمۃ تشریف لائے الحمدللہ، اور 56 یا 46 منٹ میں وہ دندہ شکن جواب دیا کہ الحمدللہ ان کے تابوت میں آخری خیر ٹھوک دی، اور الحمدللہ یہ بتا دیا کہ ہم الحمدللہ ہم بھی سچے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت بھی سچا ہے، اور آج تک الحمدللہ اور قرب قیامت تک کبھی بھی اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا مولوی اس مجلس میں اس میٹنگ میں شرکت کر رہا ہے، وہ بھی تھا اس کے اندر۔ اب سنو فیصلہ کیا ہے، اگر ان کو یقین اس معاملے میں ہو کہ کافر جانتا ہے، شریک ہونے والے جو مولوی حضرات شریک ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو کافر جانتے ہیں الحمدللہ، ہمارے الحمدللہ ہم ہر سنی عالم کو کافر جانتا ہے کہ نہیں؟ سنیں، ہر یقین کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے، تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا، شریک ہونے والا کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہوگا۔ کون؟
شرکت کرنے والا، جو اس میں شرکت جس نے کی ہے وہ فاسق ہو گئے، وہ فاسق ہو گئے۔ اگرچہ انہیں کافر جان رہا ہے پھر بھی کافر جانتے ہوئے شریک ہوئے تو اس پر بھی یہ ہے کہ وہ فاسق ہو گئے۔ اور فیصلہ سنو، فرماتے ہیں، یہ تاج الشریعہ بول رہے ہیں، حذیفہ نہیں بول رہا، صفحہ نمبر 268 فتاوی تاج الشریعہ کا دوسرا حصہ، اس پہ تاج الشریعہ نے لکھا کہ ایسے اور ایسے امام اور اسے امام بنانا، سنو، اور اسے امام بنانا گناہ، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے تحریمی۔ قریب حرام کہ پرنی گناہ، جو فاسق ہو گیا، اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اور پھیرنی واجب، پڑھ لے اس نماز پر دہرانا واجب، نہیں دہرایا تو گناہ گار۔ اور معاذ اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے، اللہ اکبر، اس پر اندیشہ کفر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص رافضیوں کے پاس بیٹھتا تھا، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں کہا جاتا، مسلمان تھا، لوگ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا یہ وہ شخص ہے، کہا کہ یہ دو شخص کھڑے ہیں، کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھتا تھا جو ابو بکر اور عمر کو برا کہتے تھے، رافضیوں کی سنگت میں تھا جو ابو بکر اور عمر کو برا بولتے تھے، تھا صحیح عقیدے والا، مگر رافضیوں کی محفل میں بیٹھا تو موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، تو یہ لوگ یہ تو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ پر یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اور یہ کہ رسول اللہ کے تعلق سے کہ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، تو معاذ اللہ یہ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ ہمارے نزدیک کے چمار سے زیادہ معاذ اللہ۔ یہ جملے ان کے، یہ اس کے جملے میں کوئی تبدیل، مگر یہ کچھ ملتے جلتے جملے اس میں کہا کہ نہیں کہا۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور عوام بیٹھے، عوام کی بات ہے کہ چلو نہیں جانا، مگر اگر خواص بیٹھ رہا ہے تو یہ آپ کی ہی نہیں، آپ کے پیچھے جتنے ہیں سب کے ایمان کے ڈگمگ ہونے کی یہ ناپاک اور نامکمل کوشش ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو لوگ اللہ جل وعلا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، ان کی تنقیص سے شان کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کلمہ کب نصیب ہوگا۔ ابو بکر عمر کو برا کہنے والے ساتھ کو بیٹھے تو موت کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آپ جان رہے کہ بدعقیدہ ہے، پھر اس کے ساتھ دنیاوی کسی معاملات کے لیے نشست و برخاست کرنا یہ حرام ہے تاج الشریعہ کے فتوے کے مطابق۔ بنیادی بات نہیں، سنیں آگے سنیں۔ پھر یہ کہ جو کام ہوا اس مسجد کے اندر، اور یہ اس مسجد کے لوگوں پر، ٹرسٹیوں پر ضروری ہے کہ اگر امام، نائب امام یا امام نے اس کو کیا ہے تو ان سے مطالبہ کرے، کیونکہ نمازوں کا مسئلہ ہے، ہمارا عقیدوں کا مسئلہ ہے، اور اگر کوئی ٹرسٹ ایسا کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کو ٹرسٹی نہیں رکھا جائے۔ یہ میرا نہیں، یہ فتویٰ تاج الشریعہ کے اندر لکھا ہوا۔ ایسے لوگ ٹرسٹی بننے کے لائق نہیں، اور ٹرسٹی انہیں کو بنایا جائے جو عقیدوں کی واقفیت رکھتا واسطے ہو، کہ ڈھکر پیش نہ ہو، سب کو لے کے چلنے والا، یہ بھی آ جاؤ وہ بھی آ جاؤ، سب نہیں چلے گا۔ ارے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت تو یہ کہ انہیں جانا نہ رکھا گیا ایسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہ ہے۔ اب سنو اس مسجد کے اندر جو معاملات ہوئے، پوچھا گیا وہابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کی عورت
کیا نکاح سے خارج ہوتی ہے؟ یہ پوچھا گیا سوال. تو جواب میں تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے صفحہ نمبر 377 پہ حصہ 2 تاج الشریعہ صفحہ نمبر 377 پہ جواب میں فرماتے ہیں لہذا جس سے یہ گناہ صادر ہو اس پر توبہ و تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح فرض ہے. واللہ اعلم. اب فرماتے ہیں دوسرے سوال کے جواب فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کی مسجد میں لائق امامت کے پیچھے نماز پڑھے. ایک بار درود پڑھ لے. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی پر کسی جگہ کسی جو ہے مقام پر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ان کے لیے جو جس کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ بد مذہب ہے پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اس دن میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کہاں جواب میں سوال دیکھیے کہ میرے محلے میں ایک وہابی بدعقیدہ مر گیا جن اشخاص نے جان بوجھ کر اس وہابی کی جنازے کی نماز پڑھی اور جن لوگوں نے اس کے کفن دفن میں شرکت کی ان پر شرعاً کیا حکم ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کھانا پینا سلام کلام کرنا اور تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں وہابیہ زمانہ پر حکم کفر ہے. ان کی نماز جنازہ پڑھنا حرام بدکام بدانجام ہے بلکہ حکم فقہا کفر ہے. جس نے کسی وہابی بدعقیدہ کی نماز جنازہ پڑھی اس نے کفر کیا فقہا کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کے خلاف کام کیا. کیا قرآن کے خلاف کیا؟ کہ جو لوگ اس کی نماز جنازے میں شریک ہوئے ان پر توبہ لازم ہے اور تجدید ایمان اس لیے کہ انہوں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. فاتحہ خوانی میں اس مسجد کے اندر دعائیں مغفرت ہوئی. حالانکہ ان کو بلا کر ہم نے سمجھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی مسجد میں آنے والے جمعہ کو علی اعلان توبہ کرے. فتویٰ جو منگایا جائے گا فتویٰ جو ہوگا وہ تو حکم شرع لگے گا وہ لگے گا مگر آپ کھڑے ہو کر اپنی برات کا اظہار کیجیے اور جو لوگوں نے کروایا ہے وہ ان کے سر ڈالیے. اور ایسے لوگ اگر جان بوجھ کر امام سے یا نائب امام سے کچھ کام کرواتے ہیں تو پھر حکم شرع یہی کہ ایسے لوگوں کو ٹرسٹیوں سے برخاست کیا جائے. یہ تمہارے گھر کے برتنوں کا معاملہ نہیں ہے کہ پلیٹ خراب ہو گئی تو بدل دو, کہ کھانا اچھا نہیں کرنا تو دوسرا کھانا بنا لو. یہ تمہارے گھر کے معاملات نہیں ہے کہ جب من آیا دروازہ بند کر دو, جب من ہوا دروازہ کھول دو. کبھی جب من ہوا ادھر سے دروازہ بند ہے ادھر کھڑکی نہیں ہے ادھر کھڑکی نکال لو ادھر دروازہ نکالو. تمہارے گھر کے معاملات ہے. یہ اسلام ہے اور الحمدللہ سنیت ایک شیشے سے زیادہ صاف و شفاف اور سورج و چاند سے چمکتی ہوئی ہے. اس کے اندر ڈھکر بیچی نہیں چلے گی, یہاں پر دوغلا پن نہیں چلے گا. کرنا اگر چاہتے ہو اپنی قوم کے لیے تو آپس میں مل کر سنی میں مل کر کام کرو. سنو, دارالعلوم دیوبند جب بنایا گیا, دارالندوا جب دارالعلوم دیوبند بنایا گیا, اس میں بنانے کے لیے بھی پہلے سارے سنی لوگ موجود تھے. اس کو بنانے میں کہ کام ہو دین کا, مگر اس میں جب آہستہ آہستہ یہ گھستے گئے تو فقہا نے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو. اور ایسا مولوی جو ایسی محفل میں لوگوں کو جو ہے غلط اور غلط عقیدے واضح کرتا ہے اور اس کے عقیدے جگ ظاہر ہے, پورا سرزمین جانتا ہے, پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے بیٹھنا تاج شریعہ کے فتوے کے مطابق یہ بیٹھنا حرام ہے, گناہ ہے. عوام کر رہی ہے تو عوام کو سمجھایا جائے, اور اگر کوئی ذمہ دار کر رہا ہے ان ذمہ داروں کو بھی تنبیہ کی جائے, کیونکہ ہمارا مسلک
مسلک اعلیٰ حضرت کوئی جو ہے من گھڑت مذہب نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا مذہب اہل سنت یعنی آج کے زمانے مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو عمل ابو بکر صدیق کا تھا, عمر فاروق کا تھا, اور جو صحابہ نے سکھایا کیا اور بتایا الحمدللہ وہ ساری باتیں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت ملے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو الحمدللہ ہماری کتابوں میں ہمارے بزرگوں کے کتابوں کے اندر جو لکھا گیا ہے الحمدللہ وہ حق ہے, صحیح ہے, سچا ہے. اسے پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور ہماری مسجدوں کے اماموں کو بھی عمل کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں, یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اب ہوا جو ہوا پہلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہوا ہوا, وہ جو جس نے کیا وہ گناہ گار ہے, جانے. ہمارے اوپر اس مسجد کے لحاظ سے کم از کم نہیں تھوڑا سا تمہید, تو اس مسجد کے لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسجد کے لحاظ سے حکم شرع کو واضح کریں. صحیح ہے غلط ہے جی؟ اس مسجد کے لحاظ سے بحیثیت اس مسجد کے خادم ہونے کی حیثیت سے, امام ہونے کی حیثیت سے مجھ پر یہ ضروری ہے کہ میں اس حکم کو واضح کروں, اور اگر نہیں کرتا تو مجھ پہ بھی گناہ ہے. میں نے یہ جو باتیں کہی ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہی ہے, وہ اپنے لوگوں کو کہی ہے کہ اگر ایسے معاملات رہے تو وہ دن دور نہیں کہ پورے سنگم دل کے اندر صلح کلیت عام ہو جائے اور سنیت کا نام نشان ختم ہو جائے. تو اگر اپنی سنیت اور اپنی قوم کی سنیت کو بچانا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ مصلی چھوٹ جائے. ہمارے مصلی سے ہمارا رزق نہیں ہے, ہمارا رزق ہمارے رب کی طرف سے ہے, وہ قادر مطلق کی طرف سے جسے رب کہا جاتا ہے. ہمیں یہ ٹرسٹی دینے والے نہیں ہے, یہ ٹرسٹی ہمیں کھلانے پلانے والے نہیں ہے, ہمیں کھلانے پلانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. ہم حق بول کے معاملے کو اپنی ذمہ داری کو ختم کرے, اپنی تھوڑی سی شہرت, تھوڑی سی عزت, تھوڑے سے نام کے لیے ایسے کام نہ کر بیٹھے کہ جس سے آپ کے اوپر حکم شرع نافذ ہو جائے اور پھر جس عزت کے آپ تلاش میں تھے انہی لوگوں کے بیچ میں رسوا ہو جائے, ہے نا. تو ایسا کام نہ کرے. حکم شرع واضح ہے. یہ باتیں جو کچھ میں نے کہی یہ اپنے طرف سے کچھ بھی نہ کہی, صرف اور صرف حکم شرع پڑھ کے سنایا ہے, اور جو پہلے کہی وہ کتابوں سے کہی. الحمدللہ مجھے آج ایک وعدہ آپ لوگوں سے چاہیے, ایک وعدہ چاہیے. آپ کام کرے, ضرور کرے. علامہ اشرف القادری کا حوالہ دیا جائے گا کہ علامہ اشرف القادری جاتے تھے ایسی محفلوں میں تو علامہ اشرف القادری کے جیسا جگر لے کے جاؤ. علامہ اشرف القادری کے جیسا جگر لے کے جاؤ کہ علامہ اشرف القادری مائک پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے ان وہابیوں دیوبندیوں سے میرا کوئی میل جول نہیں ہے, میں تو کافی جانتا ہوں, یہ بولو پھر اپنی بات رکھو, الحمدللہ تمہارے نعرے لگوائیں گے. اگر ہے ہمت تو پھر یہ کرو, اور نہیں اتنی ہمت ہے تو ایسی محفل میں جانے سے بچو, کیونکہ وہاں جانا آپ کے لیے بھی خطرہ ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی خطرہ ہے نا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ بچے, صلح کلیت کو عام ہونے سے روکے. مسلک حق, مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی میں بقا ہے, تحفظ ہے, بہبودی ہے, اور الحمدللہ اسی لیے کہا جاتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا. وظیفے میں رکھ لو. وقت زیادہ ہو گیا, باتیں بہت سی تھی اور کہنے کی بہت سے نشان ہم نے لگائے اور وقت کو خیال رکھنا پڑتا ہے. واللہ آج میں نے سوچا تھا 2 بجے جمعہ میں ہو گیا, بہت زیادہ بیان بھی ہو گیا, تقریر بھی ہو گئی, مگر یہ بات بولنا ضروری تھی نہیں بولے. ہمارا یہ ذمہ ہے کہ ہم حق کو واضح کریں. ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ ہے, میں نے بول دیا. اب مانے نہ مانے اس پہ ہلے بہانے تشریح تفریح کرے وہ آپ کا معاملہ ہے. میں نے حکم شرع تعبیر شریعہ کو مانتے ہیں, ان کے نعرے لگواتے ہیں, ان کو پیر جانتے ہیں, ان کے مرید ہیں, تو پیر کی باتوں کو بھی مانو. پیر کی بات بعد میں, پہلے رسول اللہ کی بولی. ہاں رسول اللہ نے فرمایا ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. کیا مطلب ہے؟ سرکار کی بولی ہے, اور سرکار کی بولی کیسی بولی ہے؟ حضور نے اپنے طرف سے کبھی کوئی بات نہ کی. کیا کہا قرآن نے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا محبوب اپنی مرضی سے اپنی ہوا سے نہیں بولتا, جب بولتا ہے تو خدا کی ہوا سے. حضور نے فرمایا فتنہ پرور لوگوں سے دور رہو. تو ہمیں ضروری ہے, اور اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ ایک عالم کو ضروری ہے کہ وہ
ایک مکروہ چیز سے بھی بچے، مشتبہ چیز سے بھی بچے، کہ تم ایک مشتبہ چیز کو لوگوں کے بیچ میں کرو گے، عوام یہاں تک پہنچ جائے گی کہ عوام کفر کر بیٹھے گی۔ اس لیے جن کو رہبری یا جن کو امامت یا جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو چاہیے کہ جس طرح اپنے کپڑے کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس سے زیادہ، اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے عقیدے کو صاف رکھے، تاکہ ہم کو دیکھ کر عوام سنتی سمجھتی ہے، ویسا عمل کرتی ہے، جیسا امام ہوتا ہے ویسے مقتدی ہوتے ہیں، جیسا پیشوا ہوتا ہے ویسی عوام ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیشوا اچھا ہو، رہنما اچھا ہو، امام اچھا ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک ہدایت عطا فرمائے، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم دائم فرمائے۔ جو کچھ کہا یہ صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہے، اور آئندہ اگر ایسے معاملات ہوئے تو پھر بریلی شریف سے یا جو جہاں کو مانتا ہے وہاں سے فتوے منگائے جائیں گے، اور نام کے ساتھ ہی منگائے جائیں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے، کوئی بھی کس کا نکاح پڑھا دے رہا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ کوئی بھی کسی کا جنازہ پڑھا دے رہا ہے، نہیں چلے گا۔ اگر فتووں کی زد میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں، سنیت کے خاطر اپنے عقیدوں کی، اپنے معاملات کی حفاظت کرتے ہوئے پوری قوم کی جو ہے پوری قوم کا خیال رکھیں، اور وہ کام کرے جس کی اجازت آپ کو شریعت دیتی ہے۔ اس میں بقا ہے، تحفظ ہے اور بہبودی ہے، اور پھر دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب القدیر سے دعا ہے کہ اللہ تمام کو ایمان پہ رکھے، ایمان میں خاتمہ نصیب فرمائے، ہم تمام کے عقیدوں میں، عقید و معاملات میں استقامت و استقرار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔